مدینہ منورہ میں مجھے جرمنی کا ایک نوجوان ملا اور اس نے بتایا کہ اس نے قریب میں ہی اسلام قبول کیا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کا ظاہری سبب کیا ہوا؟ میں نے کہا حقیقی سبب تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دینا چاہیے اور تمہیں گمراہی سے اور کفر سے نجات دینا چاہیے، لیکن یہ بتاؤ کہ کچھ ظاہری سبب بھی ہوتا ہے نا ہدایت کا، وہ بتا دو. اس نے کہا کہ مجھے جرمنی زبان میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ایک مسلمان نے دیا تھا، صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اور اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے تو کبھی مجھے کسی نے اپنے رب کا تعارف ہی نہیں کرایا تھا، رب کا تعارف ہی کسی نے نہیں کرایا تھا. سورہ فاتحہ میں مجھے میرے رب کا تعارف معلوم ہوا، اس کی صفات معلوم ہوئی. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سب کا رب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دنیا میں اس کی رحمت عام ہے اور آخرت میں اس کی رحمت اہل ایمان کے لیے خاص ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. قیامت کے دن کے فیصلے وہی فرمائے گا، کوئی اور کسی اور کا فیصلہ قیامت کے دن نہیں چلے گا، کسی کو کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہوگا. ہاں، انبیاء کرام علیہم السلام کو اور اولیاء کو اور علماء کو اور حفاظ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، شفاعت کا حق ہوگا، فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں. فرمایا والملک یومئذ للہ، سورہ انفطار میں آخری آیت ہے کہ اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، اور آج بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن ظاہراً جو نظر آتا ہے نا فلاں کو کچھ اختیار حاصل ہے، فلاں کو کچھ اختیار حاصل ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ظاہری اختیارات بھی ختم کر دیے جائیں گے. تو سب اللہ ہی کا فیصلہ، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو کہہ رہا تھا کہ میں نے رب سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات اور اس کی رحمت کا بیان اور اس کی قہاریت اور اس کی بادشاہت کا بیان پہلے کبھی سنا نہیں تھا. تو وہ صرف دیکھیں اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. www.darsequran.com